زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 107 معاف کرنا۔ زندگی میں ہمیں لوگوں کی طرف سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کسی نے مذاق کر دیا یا تو کوئی سخت کڑوی بات کہہ دیتا ہے، کہیں بھری محفل میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور رائیوں میں بھی اختلاف سامنے آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر کی عادت ہے کہ بغیر وجہ کے بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور بات بھولنے یا معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعض لوگ تکبر کا شکار ہو کر دوسروں کا عذر قبول کرنے اور ان کی غلطی معاف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ درگزر کے اصول پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ ان کا بنجر سینہ دشمنی اور کینے کی فصل سے آباد رہتا ہے اور وہ اپنے قیمتی وقت کا بڑا حصہ کینے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ حسد کی بیماری میں یہ خوبی زبردست ہے کہ وہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو برباد کرتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالیں۔ زندگی میں ایسی بہت سی باتیں پیش آتی ہیں جن پر آپ پکڑ نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بالاتر ہو جائیں۔ گزرا ہوا زمانہ بھول کر اپنا حال اور بھوشیہ سنوارنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب شخص کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ لوگ مطمئن ہو گئے تو آپ خانہ کعبہ میں گئے اور سواری پر بیٹھ کر اس کا طواف کیا۔ پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو ان سے کعبہ کی چابی لی، اس کا تالا اتارا اور اندر گئے۔ کعبہ کی دیواروں پر آپ کو فرشتوں اور بعض دوسرے افراد کی بنائی ہوئی تصویریں نظر آئیں۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر جس میں وہ پانسے کے تیر پکڑے قسمت کا حال معلوم کر رہے تھے دیکھ کر کہا، اللہ انہوں نے ہمارے شیخ کو پانسے کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے والا بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھلا پانسے کے تیروں سے کیا واسطہ؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ مسلم حنیف یعنی یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ تمام تصویریں مٹا دی گئیں۔ آپ کو کعبے میں لکڑی کا کبوتر ملا جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے توڑ کر پھینک دیا۔ پھر آپ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ تمام مسلمان اور کافر مسجد میں جمع تھے اور آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کعبے میں 2 رکعت نماز ادا کی اور زمزم کی طرف آئے، کنویں میں جا کر اور پانی منگا کر پیا اور وضو کیا۔ لوگ آپ کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ مشرکین یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے آج تک کسی بادشاہ سے اس کی پبلک کی محبت اس طرح کی نہیں دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے جو کعبہ سے ملا ہوا تھا اور اسے کعبے سے ذرا دور ہٹا دیا۔ پھر باب کعبہ پر کھڑے ہوئے اور لوگوں پر نظر ڈالی۔ آپ نے کہنا شروع کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اس نے تنہا لشکروں کو ہرایا۔ سن لو، ہر منصب یا خون یا مال جس کا دعویٰ کیا جائے میرے ان دونوں قدموں کے نیچے رکھا ہے، سوائے بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شرعی احکامات بیان کرتے ہوئے کہا، غور سے سنو، قتل خطا جو کوڑے یا ڈنڈے سے ہو یہ جان بوجھ کر قتل کرنے کی طرح ہے۔ اس میں 100 اونٹوں کا ڈنڈ ہے، ان میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں۔ آپ نے اس خطبے میں کئی اور باتیں بھی کہیں۔ پھر آپ نے قریش کے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش کی جماعت، اللہ نے جاہلیت کا تکبر اور باپ دادوں کا فخر تم سے دور کر دیا ہے۔ لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو،
اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے متقی ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا نہایت باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور وقار کی چوٹیوں پر براجمان باب کعبہ پر کھڑے تھے اور مشرکین کے چہروں کو غور سے دیکھ رہے تھے جو انتہائی ذلت کے عالم میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کی ذلتی کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجدے کی حالت میں یہی گندگی ڈالی تھی۔ آج اسی نبی کے روبرو قریش ہارے ہوئے کھڑے تھے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔